فقیہ ابو اللیث سمرقندی ہیں، انہوں نے غالباً بنیۃ الطالبین میں یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، اسرائیلی بزرگ، پچھلی امتوں کے ولی تھے۔ وہ ایک دفعہ سفر پر جا رہے تھے، چلتے چلتے ان کو تھوڑی تھکاوٹ محسوس ہوئی، تو انہوں نے سوچا کہ چلو کہیں رک کر کے تھوڑا ٹھہر کر کے آرام کر لیتے ہیں۔ تو سامنے ان کو ایک پہاڑ نظر آیا، اس پہاڑ میں ایک کھوہ دکھی، تو انہوں نے سوچا کہ اس کھوہ میں چل کر کے اللہ کا ذکر کریں گے، تھوڑی دیر عبادت کریں گے اور آرام کریں گے، پھر آگے سفر شروع کریں گے۔ بزرگ کھوہ میں گئے، تو جب وہ کھوہ میں گئے اور وہاں پر بیٹھ کر کے جیسے ذکر و اذکار انہوں نے شروع کیا، تھوڑی دیر گزری تھی، اچانک پہاڑ کے اوپر سے نا ایک بڑا سا پتھر، چٹان وہ لڑھکتی ہوئی آئی اور اس کھوہ کے منہ میں فٹ ہو گئی جس میں یہ تھے، ابھی اندر سے بند ہو گئے۔ تو انہوں نے اللہ سے گڑ گڑا کر کے دعا کی ذکر و اذکار کے توسل سے کہ اللہ جو ہے اس چٹان کو اس کھوہ کے منہ سے ہٹا دے تاکہ میں باہر نکل سکوں۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور چٹان جو ہے وہ بڑا سا پتھر جو ہے وہ ہٹ گیا، منہ کھل گیا۔ جب منہ کھلا تو انہوں نے باہر نظر ڈالی تو دیکھا وہ خطرناک جو ہے درندے، جنگلی جانور وہ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں اور جو ہے ان کی طرف لپک رہے ہیں۔ مگر کہتے ہیں بزرگ نہ اللہ والے، وہ جس کے دل میں اللہ کا خوف سما جائے پھر دنیا کا خوف ان کے دل سے نکل جاتا ہے۔ تو بزرگ ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، وہ باقاعدہ جو ہے اپنے معمول کے مطابق انہیں ذکر و اذکار میں لگے رہے۔ تھوڑی دیر ذکر کرے، پھر انہوں نے سوچا کہ چلو کچھ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، کچھ جو ہے دوگانہ ادا کر لیتے ہیں۔ تو بزرگ کھڑے ہوئے نماز پڑھنے لگ گئے۔ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے نا تو کیا دیکھا، ایک بڑا خطرناک زہریلا سانپ وہ ان کی طرف بڑھا اور آ کر کے ان کے قدم میں لپٹ گیا اور وہ منہ کھولنے لگا اور مارنے لگا آپ پر، جو ہے وہ فن جو ہے مارنے لگا آپ کے پیروں میں۔ مگر کہتے ہیں بزرگ پھر بھی نہیں گھبرائے، وہ باقاعدہ اپنی نماز میں لگے رہے، وہ نماز پڑھتے رہے۔ اب جب وہ دیکھا کہ گھبرا نہیں رہے نا تو وہ سانپ جو ہے پورے جسم پر رینگنا شروع کر دیا، کبھی سامنے آ رہا ہے، پیٹ پہ آ رہا ہے، سینے پہ آ رہا ہے، کبھی کندھے پہ آ رہا ہے، کبھی سر میں لپٹ رہا ہے، اور وہ رکوع میں جا رہے تو سامنے لٹک کر کے وہ فن مارتا ہے۔ اس طرح جو ہے وہ سانپ جو ہے آپ کو پریشان کر رہا ہے۔ مگر پھر بھی کہتے ہیں بزرگ جو ہے اپنی نماز میں لگے رہے اور وہ باقاعدہ خشوع و خضوع کے ساتھ وہ اپنی نماز پڑھتے رہے۔ نماز سے جب فارغ ہوئے نا تو اب شیطان کھل کر کے سامنے آیا اور اس نے کہا کہ یہ جو آپ نے سب کچھ منظر دیکھا نا، جنگلی جانور، شیر، درندہ، اور یہ جو ہے سانپ، زہریلا سانپ، اور یہ جو پتھر لڑک کے آئے، یہ سب جو ہے میں ہی تھا، اور میں آپ کو یہ سب دکھا کر کے آپ کو ڈرا رہا تھا، ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مگر آپ تو بڑے کمال کے ہو، بڑے ہمت والے ہو، اور آپ کی یہ ہمت دیکھ کر کے سر میں آپ کا مرید ہو گیا ہوں۔ شیطان بولا کہ آپ کی ہمت دیکھ کر کے میں آپ کا مرید ہو گیا ہوں اور میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ تو بزرگ مسکرا اور کہا دفع ہو جا بدبخت، جس کو قرآن ہمارا کھلا دشمن کہے وہ ہمارا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ تو چل میں تجھ سے دوستی نہیں کروں گا، دفع ہو یہاں سے۔ تو شیطان بڑا مایوس ہوا، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، چلیے دوستی نہ کیجیے، تو کم سے کم مجھ سے یہ تو معلوم کر لیجئے کہ آپ کے بعد آپ کے بیوی بچوں کا، آپ کے گھر والوں کا کیا ہونے والا ہے۔ تو آپ نے کہا چل مجھے تجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا اللہ خوب جانتا ہے اور وہ جو کرے گا بہتر کرے گا، میں تجھ سے نہیں معلوم کرنا چاہتا، زیادہ گیانی مت بن۔ تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، چلیے یہ مت پوچھیے، تو کم سے کم اتنا تو پوچھ لیجئے کہ میں لوگوں کو بہکاتا کیسے ہوں۔ تو بزرگ نے کہا ہاں یہ بات تو تیری ٹھیک ہے، چل بتا کہ تو لوگوں کو کیسے بہکاتا ہے۔ تو اس بدبخت نے بتایا کہ سنیے گا بہت غور سے، اب یہ آپ کے کام کی چیز ہے۔ اس نے بتایا کہ میرے 3 فندے ہیں، لوگوں کو جو میں بہکاتا ہوں، لوگوں کو پھنساتا ہوں، وہ جو پھنسانے کے نا میرے پاس 3 جال ہیں، جال 3 فندے ہیں، ایک بخل کا فندہ، دوسرا نشے کا فندہ، اور تیسرا غصے کا فندہ۔ یہ 3 فندے ہیں میرے پاس۔ کہتا ہے میں بندے پر بخل کا فندہ ڈالتا ہوں اور اس کا میں یہ ذہن بناتا ہوں اور اس کے دل و دماغ میں یہ اتنا ڈر بسا دیتا ہوں کہ تیرے پاس جو مال ہے نا یہ بہت کم ہے،
اس کو تو خرچ کرے گا، دوسروں کو کھلائے گا، دوسروں پہ لٹائے گا، تو تم محتاج ہو جائے گا، فقیر ہو جائے گا، تیرے پاس کچھ نہیں بچے گا، اور پھر دنیا تیرا حال نہیں پوچھے گی۔ اس طرح میں بندے کے اندر فقیری اور محتاجی کا ڈر پیدا کرتا ہوں، اور کہتے ہیں پھر بندہ میرے اس فندے میں، میرے اس جال میں اس طرح پھنس جاتا ہے نا، اور اتنا ڈر جاتا ہے وہ کہ وہ حقوق واجبہ جو اس پر ہوتے ہیں، یعنی کہ جو ماں باپ اور بھائی بہن، اپنے رشتہ دار اور اپنی بیوی بچوں کے جو حقوق ہوتے ہیں نا، اس کو بھی وہ برابر ادا نہیں کرتا۔ اپنے ماں باپ اور بیوی بچوں کو بھی خرچہ دینے میں وہ کنجوسی کرتا ہے، بخیلی کرتا ہے، ان کو بھی برابر حق نہیں دیتا ہے۔ اتنا میں اس کو ڈرا دیتا ہوں اور اپنے جال میں پھنسا لیتا ہوں۔ اور قرآن نے بھی اسی مضمون کو بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اس طرح کر کے غالباً آیت کریمہ ہے کہ شیطان جو ہے نا، یہ تمہیں غریبی اور فقیری سے ڈراتا ہے، یہ تمہارے اندر مال کی لالچ پیدا کرتا ہے اور خرچ کرنے سے تمہیں جو ہے روکتا ہے، اللہ کی راہ میں، نیکی کے راستوں میں مال خرچ کرنے سے تمہیں روکتا ہے، اور تمہیں محتاجی اور غریبی سے ڈراتا ہے، اور تمہیں برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ یہ اس لیے ہمارے علماء کہتے ہیں نا کہ جب بھی تمہارے دل میں تم کسی نیکی کی راہ میں یا اپنی بیوی بچوں، اپنے ماں باپ پر، اپنے بھائی بہن پر کچھ خرچ کرنے چلو، انہیں تحفہ دو، ان کے لیے کپڑے خریدو، یا ان کے خرچ کا جو بھی پیسہ ہے وہ جب دینے چلو، اور تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ نہیں یار میں ان کو کیوں دوں، میرا مال کم ہو جائے گا، کہتے ہیں ایسے وقت میں اور ضد کر کے اصرار کے ساتھ بندے کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے اور لوگوں کو کھلانا چاہیے، کیونکہ یہ شیطان تم کو روک رہا ہوتا ہے، اور ایسے وقت میں شیطان کو مارنا چاہیے اور اس کی بات رد کرنی چاہیے، اور اللہ کے بھروسے نا اپنا مال لوگوں پر خرچ کرنا چاہیے، بخیلی نہیں، کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، کھل کر کے سخاوت کرو۔ اور یاد رکھیں کبھی بھی نہ کسی کو کھلانے سے اور مال بانٹنے سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اور نیکی کی راہوں میں مال لٹانے سے نا کبھی وہ گھٹتا نہیں ہے۔ دنیا کا کیلکولیٹر تو آپ کو یہ بتائے گا، آج تک دنیا میں کوئی ایسا کیلکولیٹر نہیں بنا جو آپ کو یہ بتائے کہ مال خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ دنیا یہ بتائے گی کہ مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے، کم ہوتا ہے، مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں محمد اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں، نیکی کے راستوں میں مال خرچ کرنے سے، صدقہ کرنے سے مال کبھی گھٹتا نہیں ہے بلکہ مال بڑھتا ہے۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ تو شیطان جب بھی تمہیں، یہ شیطان کہتا ہے میں فندہ، یہ بخل کا فندہ لوگوں پر ڈالتا ہوں، ان کو جال میں پھنساتا ہوں، ان کے اندر ڈر اور خوف پیدا کرتا ہوں کہ تم خرچ کرو گے تو غریب ہو جاؤ گے، محتاج ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے جب بھی تمہارے دل میں تم کچھ کرنے چلو، کسی کی مدد کرنے چلو، کسی کو کھلانے چلو، کسی کو بانٹنے چلو، اور تمہارے دل میں یہ خیال آئے نا، تو اسے شیطان کا وسوسہ سمجھ کر کے تھوک دو اور ضد کر کے اللہ کے نام پر مال خرچ کرو، انشاءاللہ تمہارا مال بڑھے گا۔ شیطان کہتا ہے میں لوگوں کو اس بخل کے فندے میں پھنساتا ہوں۔ اور دوسرا فندہ وہ کہتا ہے، دوسرا فندہ ہے میرا نشے کا فندہ۔ بزرگ کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میرا یہ فندہ، یعنی اس فندے میں جو بندہ آتا ہے، جو میرا شکار ہوتا ہے، یعنی شرابی اور نشیڑی، کہتے ہیں وہ میرے ہاتھ میں ایسے ہوتا ہے جیسے تم بکری کا کان پکڑ کر کے جہاں چاہو لے کر کے چلے جاؤ نا، ایسے میں شرابی اور نشیڑی کو کان پکڑ کر کے جس برائی میں چاہتا ہوں لگا دیتا ہوں، اور وہ لگ جاتا ہے اور وہ کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ اتنا خطرناک فندہ ہے، اس لیے میرے بھائیوں نشے سے بچے یار۔ اور تیسرا فندہ، یہ سب سے خطرناک سر، زہر حلاحل، سب سے خطرناک۔ اس نے کہا کہ جو تیسرا میرا فندہ ہے نا، غصہ، یہ میں انسان کو اس میں ایسا پاگل کر دیتا ہوں۔ اور کہتے ہیں کہ جب غصیلا بندہ، جب غصہ آتا ہے نا اس کو، تو وہ میرے ہاتھ میں ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے کہ بچے کے ہاتھ میں گیند ہوتی، گیند، کہ بچہ اس بال کو، گیند کو جہاں چاہے اچھالے، جہاں چاہے پھینکے۔ غصیلا بندہ جب غصے میں آتا ہے نا تو میرے ہاتھ میں ایسے ہو جاتا ہے، میں جہاں چاہتا ہوں اس کو اچھال دیتا ہوں، جہاں چاہتا ہوں اس کو پھینک دیتا ہوں۔ غصیلا بندہ اس طرح میرے ہاتھ کا کھلونا بن جاتا ہے۔ اور پھر بزرگ کہتے ہیں کہ وہ پھر بولا کہ غصیلا بندہ، غصے والا، وہ چاہے کتنا بڑا بھی علم و عمل والا ہو، حتیٰ کہ اس کے ایک پھونک سے اگر مردے بھی زندہ ہو جاتے ہوں،
پھر بھی میں اس سے مایوس نہیں ہوتا، وہ کتنا بڑا مقام والا ہو، مرتبے والا ہو، کتنی پہنچ والا ہو، اگر وہ غصے والا ہے نا تو میں اس سے مایوس نہیں ہوتا، میں اس کو غصہ دلاتا رہتا ہے۔ کسی دن وہ غصے میں آ کر کوئی ایسی بات بول دیتا ہے، اپنے منہ سے ایسا جملہ ادا کر دیتا ہے نا جس سے اس کی دنیا آخرت سب برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں انسان کو غصہ دلاتا رہتا ہوں، اور اسی لیے غالباً امام غزالی نے فرمایا کہ غصہ جو ہے نا اس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے لیے مجاہدہ کرنا اور کوششیں کرنا یہ انسان پر فرض ہے، کیونکہ جہنم میں جو لوگ جائیں گے نا ان میں سے اکثر لوگ غصے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے جی۔ اس لیے امام غزالی فرماتے ہیں کہ غصے سے بچنا اور اس کا علاج کرنا یہ انسان پر، اس کے لیے مجاہدہ ہے، کوششیں کرنا یہ انسان پر فرض ہے۔ غصے سے حتی الامکان انسان کو بچنا چاہیے۔ اب سوچئے کتنی خطرناک چیز ہے غصہ، اور وہ شیطان کا کتنا بھیانک جال ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کچھ وصیت فرمائیں، میری رہنمائی فرمائیں، مجھے بتائیں میں کیا کروں۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم غصہ مت کرو، غصہ چھوڑ دو۔ اس نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ اور کوئی وصیت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا غصہ مت کرو۔ اس نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے وصیت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا غصہ مت کرو۔ یعنی بار بار وہ شخص پوچھتا رہا، اور بار بار میں نے نبی اس سے یہی فرماتے رہے، غصہ مت کرو، غصہ مت کرو، غصے سے بچو۔ یعنی یہ اتنی بھیانک چیز ہے چونکہ غصہ، کہ جب انسان غصے میں آتا ہے نا تو وہ اپنا آپا کھو دیتا ہے نا، وہ حواس باختہ ہو جاتا ہے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ میرے سامنے کون ہے اور مجھے کیا کرنا چاہیے۔ وہ شیطان کے ہاتھ کا بالکل کھلونا بن جاتا ہے، اور نہ جانے کیسے کیسے وہ الفاظ بکتا ہے نا، اس نے گندے گندے الفاظ کہ معاذ اللہ اس کی دنیا بھی خراب ہوتی ہے اور آخرت تو تباہی ہو جاتی ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا غصے سے بچو۔ اور ایک جگہ تو حضور نے یہ بھی فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو بڑی طاقت والا ہو اور جو ہے وہ میدان مار لے اور لوگوں کو پچھاڑ دے، وہ پہلوان نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اصل پہلوان وہ ہے نا جو غصے پہ کنٹرول کر لے جائے، وہ غصہ پی جائے، وہ برداشت کر جائے، یہ انسان سب سے بڑا پہلوان ہے، وہ سب سے بڑا بہادر ہے۔ میرے بھائیوں غصے سے بچو یار، غصے کو پینا سیکھو، ورنہ کہتے ہیں نا جب انسان غصے میں پاگل ہوتا ہے پتہ نہیں کیا کیا وہ کرنے لگ جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت ایک بزرگ ہیں، حضرت سفیان ثوری غالباً، یا کوئی بزرگ ہے، نام کنفرم نہیں یاد آ رہا ہے، انہوں نے فرمایا کہ غصے میں زیادہ اچھل مت، ورنہ کہیں یہ اچھال تجھے جہنم میں نہ پھینک دے۔ اس لیے میرے بھائیوں غصے سے بچو یار، اپنے آپ پہ کنٹرول کرو۔ اس کا علاج بھی، غصے کو ٹھنڈا کرنے اور جو ہے نارمل رکھنے کا ایک علاج بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کو غصہ ہے، کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، یہ شیطان کا جال ہے، اس کا پھندا ہے، تو میرے نبی نے فرمایا جب تمہیں غصہ آئے نا، انسان کو غصہ آئے تو وہ تعوذ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اپنی کیفیت بدل لے، یعنی اگر وہ بیٹھا ہو تو کھڑا ہو جائے، کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اس طرح اپنی کیفیت بدل لے، اس کا غصہ انشاءاللہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں غصے سے بچو، جب بھی غصہ آئے یہ سمجھو یہ شیطان کا وار ہے اور شیطان کا یہ فندہ ہے، آپ اس فندے میں مت پڑیے، فوراً تعوذ پڑھیے، اللہ کی شیطان سے پناہ مانگیے، اور جو ہے آپ اپنی کیفیت بدل لیجیے، اٹھ کر کے کھڑے ہو جائیے، پانی پی لیجیے، یا کہیں جا کر کے بیٹھ جائیے، یہ اس سے انشاءاللہ آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا۔